علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم نصیبا فی الاسلام اہل فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق النبی الامی الکریم وصدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز ناظرین و سامعین، آج کے اس فہم قرآن و سنت کورس میں مجاہد ختم نبوت مخدوم و مکرم حضرت مولانا حافظ گلزار احمد صاحب آزاد دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ سید الفقہاء امام الائمہ سراج الامہ تلمیذ الصحابہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تعارفی گفتگو کی جائے۔ چنانچہ آج کی یہ گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی تعارف پر مشتمل ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے، والد گرامی کا نام ثابت ہے۔ آپ کا لقب امام اعظم اور کنیت ابو حنیفہ ہے، جو آپ کے نام نامی اسم گرامی نعمان سے زیادہ معروف اور مشہور ہوئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ حقیقی اور نسبی نہیں ہے، جیسا کہ بعض دوستوں کا خیال ہے، اور اس بنا پر وہ فقہ حنفی پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ حقیقی اور نسبی اس بنا پر نہیں، ایک تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی صاحبزادی اور بیٹی نہیں تھی جس کا نام حنیفہ ہو۔ نمبر دو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں فقط ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کے نام پر حماد رکھا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ وصفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام اور ملت حنیف کے فقہی مسائل کو سب سے پہلے مدون اور مرتب کیا ہے۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور آپ کے پیروکار حنفی کہلاتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اس کی وجہ میں نے ذکر کی۔ اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ سوال یہ ہے، آپ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے ذہن میں اس وقت اس کی 10 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ فقہ اور سنت نبوی کو مرتب کرنے والے ائمہ 4 ہیں۔ ان چاروں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کریم میں واضح پیشین گوئی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی 2 اور 3 آیت کریمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت کو ذکر فرمایا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب اور اہل عجم سب کی طرف نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ اہل عرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ الامیین ذکر فرمایا، اور اہل عجم کے لیے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم ذکر فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی تینوں ائمہ، جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان تینوں کے لیے لفظ الامیین ہے، چونکہ یہ تینوں عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق یمن کے ایک عربی قبیلہ حمیر بن سبا سے تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرب کے قبیلہ شیبانی سے تعلق رکھتے تھے۔ تینوں عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ فقط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا تعلق اجمی قبیلہ سے تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمی ہیں، فارسی النسل ہیں، اس لیے باقی تینوں ائمہ و آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں نہیں آ سکتے، عرب ہونے کی وجہ سے ان کے لیے لفظ الامیین کافی ہے۔ و آخرین منہم لما یلحقوا بہم آیت کریمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی۔ اس کا کامل مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری و مسلم میں روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں اس کی تائید اور توثیق موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تبییض الصحیفہ میں ہے، اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں اقول قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت دی ہے۔ تو امام اعظم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کی واضح پیشین گوئی موجود ہے، جس طرح قرآن کریم میں حضرات خلفائے راشدین کے اوصاف اور پیشین گوئی موجود ہے آیت استخلاف میں، مگر ان کے اسماء گرامی کا ذکر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی موجود ہے، مگر آپ کا نام نامی اسم گرامی مذکور نہیں ہے، اس بنا پر آپ امام اعظم ہیں۔ دوسری وجہ آپ کے امام اعظم ہونے کی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم نصیباً فی الاسلام اہل فارس۔ یہ حدیث مبارکہ کنز العمال میں 12ویں جلد میں آتی ہے۔ اعظم نصیباً فی الاسلام اہل فارس مسند دہلمی میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اعظم نصیب زیادہ تر حصہ اہل فارس کا ہے، اور یہ ایک واضح اور کھلی حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل ہیں، اس لیے اس حدیث کا کامل مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب حدیث مبارکہ میں اہل فارس کا حصہ اعظم بتایا گیا، جب وہ اعظم نصیب ہیں تو ان کا امام بھی عام امام نہیں بلکہ امام اعظم ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی بشارت دی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جس کی روح سے آپ فقط امام ہی نہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔ تیسری وجہ آپ کے امام اعظم ہونے کی یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے آپ تینوں ائمہ سے بڑے ہیں اور اعظم ہیں۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 80 ہجری کو ہوئی، رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت سن 93 ہجری کو ہوئی۔ گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
इमाम अबू हनीफ़ा से उम्र में तकरीबन 13 साल छोटे हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 150 हिजरी में हुई और उलमा ने लिखा है कि जिस दिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल पुरमलाल हुआ उस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उम्र में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 70 साल छोटे हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के भी तकरीबन 14 साल बाद पैदा हुए और वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 84 साल छोटे बनते हैं। इस एतबार से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फ़कत इमाम ही नहीं इमाम आज़म हैं कि उम्र के एतबार से भी वो बाकी अइम्मा से बड़े हैं। चौथी वजह आपके इमाम आज़म होने की ये है कि आप सब इमामों और मुहद्दिसीन के बिलवास्ता बिला वास्ता उस्ताज हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक के अलावा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताज हैं, क्योंकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज़ किया। और रहे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने 16 बरस की उम्र में तालीम हदीस का आगाज़ इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस दर्स से किया। इस वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पोता शागिर्द हुए। और मुहद्दिसीन सिहा सित्ता जिनमें इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम तिरमज़ी हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम निसाई हैं, इमाम इब्न माजा हैं रहिमहुमुल्लाह, ये तो इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस्ताज़ और उस्ताजुल असातिज़ा हैं। यहाँ एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये दीन 3 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 हदीस रसूलिल्लाह, नंबर 3 फ़िक़्ह इस्लामी। ये तीनों की तीनों यानी पूरे का पूरा दीन हम तक इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों की बरकत से पहुँचा है। फ़िक़्ह और हदीस के बारे में तो आपने सुन लिया, कुरान करीम के बारे में इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की तालीम हासिल की इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से। जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ लिख कर बड़े आलिम और फ़क़ीह बने तो इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने बुढ़ापे की उम्र में फ़िक़्ह का इल्म सीखने के लिए अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाए और उस्ताज़ ने इल्म फ़िक़्ह अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। इस वक़्त कुरान करीम की जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली क़िरात है, मुतवातिर क़िरातें और रिवायात 20 हैं। उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ी और पढ़ाई जाने वाली रिवायत हफ्स अन आसिम है। और इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं और इमाम आसिम से उनके जो शागिर्द इमाम हफ्स कूफ़ी रिवायत हफ्स को बयान और नकल करते हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पोता शागिर्द हैं। यहाँ से पता ये चला कि कुरान करीम हो, हदीस रसूलिल्लाह हो या फ़िक़्ह इस्लामी हो, ये तीनों हम तक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों की विसातत से पहुँची है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस्ताज़ और उस्ताजुल असातिज़ा हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम तक दीन सहाबाई किराम के बाद इमाम अबू हनीफ़ा, उनके शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों की बरकत से पहुँचा है। इस एतबार से भी इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फ़कत इमाम ही नहीं बल्कि इमाम आज़म हैं। 5वीं वजह आपके लक़ब इमाम आज़म की ये है कि आप फ़ुक़हाए अरबा में मुहद्दिसीन सिहा सित्ता में रुतबे के एतबार से सबसे बड़े हैं। आप कहेंगे कैसे? वो इस तरह कि आइम्मा और फ़ुक़हा में, आइम्मा मतबूईन में और मुहद्दिसीन सिहा सित्ता में फ़कत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं
جنہیں شرف تابعیت حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہونا ایک متفق علیہ حقیقت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق جن صحابہ کرام کا دیدار اور ان کی ملاقات کا شرف حاصل کیا ان کی تعداد 8 ہے۔ چنانچہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں ادرک الامام ثمانیۃ من الصحابتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 صحابہ کی زیارت کی، ان کی ملاقات کی۔ جبکہ مولانا بشیر احمد نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ تقلید اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ میں 10 صحابہ کرام کے اسماء گرامی ان کے سن وفات کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی زیارت کی اور ان کی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں جنہیں صحابہ کی رؤیت اور صحابہ سے روایت یہ دونوں اعزاز حاصل ہیں، صحابہ کی رؤیت بھی، صحابہ سے روایت بھی، گویا آپ کو تلمذ کا شرف بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حاصل ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اسی بنا پر کہ آپ تابعی ہیں، باقی ائمہ متبوعین میں سے اور محدثین صحاح میں سے کوئی تابعی نہیں ہے، اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مرویات ہیں ان میں وحدانیات بھی ہیں۔ وحدانیات ان روایات کو کہتے ہیں کہ جہاں راوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط ایک واسطہ ہو اور وہ واسطہ صحابی کا ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وحدانیات ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وحدانیات نہیں ہیں، ان کی ثنائیات ہیں۔ اور امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وحدانیات ہیں نہ ثنائیات ہیں، بلکہ ان کی ثلاثیات ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بلند ہیں اور آپ کی سند فقہا میں اور محدثین صحاح میں عالی ہے۔ تو بہرحال آپ کے امام اعظم لقب ہونے کی ایک وجہ آپ کا شرف تابعیت ہے، اور جس کو بڑے بڑے جبال علم نے تسلیم کیا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چھٹی وجہ آپ کے مقلدین کی اکثریت ہے۔ ائمہ متبوعین میں سے سب سے زیادہ مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، ہر طبقے میں ہیں۔ اختصار کے پیش نظر میں طبقات میں آپ کے مقلدین کی اکثریت کو تو بیان نہیں کرتا، البتہ مجموعی اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایک حقیقت اور اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام نے 1911 میں جو مقلدین کی مردم شماری کی اس کے مطابق اعداد و شمار یہ ہیں: سید الفقہا امام الائمہ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين